أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ یعنی متقی لوگوں کے اور صفات آگے بیان کیا جا رہا ہے اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ آپ کی طرف یعنی یہاں پہ آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ الہ ہے، الہ یعنی ٹورڈز، کا یعنی آپ کی طرف۔ اس کو بھی میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہوں، دیکھیے وہ ویڈیوز دیکھیے آپ لوگ۔ تو جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، کیا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ سب سے پہلے تو قرآن نازل ہوئی۔ دوسرا، ہم انٹروڈکشن کے اس میں لیے تھے سیشنز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے دل سے نہیں کہتے، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی گائیڈنس میں کہتے۔ جو سنتیں آپ بتائے، جو ہم کو بولے احادیث کی شکل میں، جو کر کے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی تھا، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں ہی تھا، وہی کے ذریعے تھا۔ تو قرآن اور جو قرآن کے علاوہ پر نازل ہوا، جو احادیث کے شکل میں پرزروڈ ہے، تو وہ سب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اچھا، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یقین کر لینا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ ایمان کا مطلب ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو چیک کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو، ہم کتنا ایمان لے کر آئے قرآن پر۔ کیا صرف ایک جو ہے مقدس کتاب سمجھ کے رکھ دیے، یا پھر واقعی میں اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو پھر ایمان لے کر آتے ہیں جو کچھ بھی نازل ہوا آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جیسے ہم پہلے لے چکے کہ قرآن کے علاوہ پر اور 3 کتابوں کا ذکر ہے، تورات، انجیل، زبور۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ پر بہت سارے صحیفے، بہت ساری کتابیں جو ہے دوسرے رسولوں کے اوپر بھی نازل ہوئی، جس کا ذکر یعنی جس کا نام قرآن میں نہیں ہے، جس کا ذکر ضرور قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں کا جو ہے ایک جگہ ذکر آتا ہے۔ تو اب ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایکچولی جو اہل کتاب ہے، یعنی جو یہود اور نصارہ ہے، نصارہ یعنی کرسچنز، یہود یعنی جوز، وہ لوگ کیا کیے، ایک نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے اور آگے آنے والے نبی یا پھر کچھ نبیوں کا انکار کر دیا۔ جیسے یہود کو اگر ہم دیکھیں گے، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہے، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سولی پر چڑھانے والا واقعہ آتا۔ تو وہ لوگ کیا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ بات الگ ہے، اور یہ واقعہ ہم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آگے اس کو لیں گے ہم لوگ ڈیٹیل میں۔ تو وہ لوگ کیا کیے، بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، سملرلی نصارہ یعنی عیسائی، تو وہ لوگ کیا کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یا امت محمدی کا عقیدہ اور ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جتنے نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان کے اوپر ایمان ہونا. کیا ایمان ہونا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی، اللہ کا میسیج آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی بات لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی یا پہلے رسول نہیں ہیں. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی یا رسول ہے. ہاں، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو فالو کریں یا پڑھیں، کیونکہ جیسے دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے ہم آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں خود بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی کتابوں کی، ان کی تعلیمات کی، ان کے رسول کے جو تعلیمات تھے، ان کے انبیاء کرام کے جو تعلیمات تھے، ان میں تحریف کر دیا، یعنی ان کو چینج کر دیا. قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کی تحریف نہیں ہوئی اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو شریعت ہم کو آخری نبی کی فالو کرنا ہے، کتاب ہم کو آخری نبی کی فالو کرنا ہے، عمل میں جو ہے ہمیں آخری نبی کے ٹیچنگز کے میں جو عمل کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے. لیکن یہ یقین ہونا کہ پچھلی کتابیں اور پچھلے رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب جو پہلے سے پچھلے نبیوں کو فالو کرتے تھے، جیسے جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، تو ان کا کام بھی یہ تھا کہ جب ان کے پاس فائنل میسیج اللہ تعالیٰ کا آیا تو اس کے اوپر ایمان لا کر مسلمان ہونا. آگے ہم دھیرے دھیرے ڈیٹیل میں لیں گے اس کو، اور بھی کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے. ابھی تو شروع ہوا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ سفر آسان کرے. تو جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی پچھلے نبیوں کے اوپر بھی ایمان، پچھلے کتابوں کے اوپر بھی ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، لیکن عمل میں اور امپلیمنٹ کرنے میں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہے، کیونکہ یہ آخری نبی ہے، یہ فائنل میسیج ہے. پھر اور ایک صفت کیا بتائی گئی ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ ایمان رکھتے ہیں. آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت آخری سے، الف خا اور را، آخر سے ہے. آخر یعنی سب سے اینڈ میں آنے والی چیز آخرت ہے. دنیا دال نون اور واو سے ہے، یعنی قریب کی چیز. دنیا تو قریب کی چیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو، اور آخرت سب سے لاسٹ میں آنے والی ہے، موت کے بعد بھی جو ہے کئی ٹائم کے بعد آنے والی ہے، لاسٹ میں فائنلی آنے والی ہے وہ. تو آخر سے آخرت ہے، اپوزٹ آف دنیا آخرت ہے. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیے، یقین یعنی ڈاؤٹ نہیں ہونا، شک و شبہ نہیں ہونا. آخرت پر یقین رکھتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر یقین رکھنا، یعنی دس دنیا از ٹیمپرری، دس دنیا از گوئنگ ٹو اینڈ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد پھر ہم کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم کو اٹھایا جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں کھڑے ہونا ہے؟ اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس حساب کتاب کے اوپر بیسڈ جنت میں یا جہنم میں انٹری ہوگی، اور وہ جنت میں اور جہنم میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. جیسا دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے، وہ آخرت کی زندگی ٹیمپرری نہیں ہے، وہ فائنل جو ہے وہ زندگی پرماننٹ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور وہ زندگی کے لیے، وہ زندگی کے ریزلٹس کے لیے ہمیں اب محنت کرنا ہے، اس کی کوشش اب کرنا ہے، تو وہاں پہ ریزلٹس انشاءاللہ بہتر ہوں گے. تو اب آپ دیکھیے، آخرت پر یقین رکھنے والے کا ہر کام دنیا میں جو ہوتا ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ آخرت کو ذہن میں رکھ کے ہوتا ہے. آخرت کو ذہن میں رکھ کے جو ہے عمل کرنے والا انسان متقی ہوگا. ہر کام، ایک چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی کی موت ہو جائے، تو کسی کی موت ہو جائے تو انسان ایسے روتا ہے، ایسے روتا ہے، ایسے روتا ہے جیسے کہ کبھی ملنے والا ہی نہیں ہے اس سے، خلاص. لیکن جس کے دل میں آخرت پر یقین ہوتا ہے پکا،
وہ اطمینان میں ہوتا ہے کہ یہ موت بھی جو ہے دنیا کی وہ ٹیمپرری سپریشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے، توحید پر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گھر والوں سے یا ہمارے دوستوں سے یا ہمارے چہیتے سے ہم کو جنت میں اور آخرت میں ضرور ملائے گا. جس کے دل میں یہ یقین اور صبر ہوتا ہے وہ تھام لیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جس کے دل میں یقین نہیں ہوتا ہے وہ روتا ہے، چلاتا ہے. چھوٹی سی میں مثال دی ہوں آپ کو. کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے چلو کر لیں گے، نو، ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مجھے آخرت میں کیا بدلہ ملنے والا ہے، وہ انسان آخرت پر یقین کرنے والا ہے. آپ ایک ایگزام لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اب آج کل تو دیکھیں کافی کانسیپٹ ہے، یہ فلاں ایگزام کے مارکس انکلیوڈڈ ہے، فلاں ایگزام کے مارکس انکلیوڈڈ نہیں ہے. تو جو ایگزام کے مارکس فائنل رزلٹ میں انکلیوڈڈ ہے اس کو ہم سیریسلی پڑھتے ہیں. جو ایگزام کا جو ہے سکور فائنل ایگزام میں انکلیوڈ نہیں ہونے والا ہے اس کو لائٹ لے کر پڑھتے ہیں. تو جس کو آخرت پر یقین ہوگا کہ یہ دنیا میں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا سکور، اس کا جو ہے ریٹرنز آخرت میں ملنے والے ہیں رزلٹ میں، تو پھر اس کی محنت کیسی ہوگی. ہم تو ایسے کر رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ویسے عمل کر رہے ہیں، لیکن آخرت پر یقین رکھنے والا ایسے محنت کرے گا جیسے فائنل رزلٹ میں اس کا سکور دکھنے والا ہے، آنے والا ہے، انکلیوڈ ہونے والا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ کہ آخرت پر یقین میں کتنا ڈیپتھ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنی رب کی طرف سے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہے اپنی رب کی طرف سے، کیونکہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہے کامیابی. فلاح کا مطلب ہے کامیابی. تو یہ ہدایت جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں کیے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت جو قرآن پڑھنے والوں کو ہے، ھدی للمتقین، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے ہدایت پر آئے اور ایمان لے کر آئے. جیسے آپ کے خود چچا تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے. تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اور لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کو ہدایت عطا کرے. اسی طرح من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، اس کو کوئی ہدایت جو ہے نہیں راستہ دکھا سکتا. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی دعا کرنا چاہیے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے کیا ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. If you want the guidance, you want to get it from Allah subhanahu wa ta'ala, number one, pray for it. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر. وہ سیدھا راستے کی ہدایت قرآن میں ہے. سب سے پہلے دعا کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. دوسرا ھدی للمتقین، ہدایت کتاب قرآن میں ہے، یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس قرآن کو کھولنا ہے اور اس میں ہدایت تلاش کرنا ہے. اور ہدایت جب تک نہیں مل سکتی، ایون آپ قرآن پڑھ لو، جب تک اپنے اندر تقویٰ نہ پیدا کرو. کیونکہ
قرآن پڑھنے والے کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. انفیکٹ شیطان نہیں، ہم شیاطین کہہ سکتے ہیں پلورل. اینڈ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پوری قرآن پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں اور تفاسیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت پر نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی کی کمی ہوتی ہے. پوری قرآن پڑھ لیے، تفاسیر پڑھ لیے، کتابیں پڑھ لیے، لیکن تقوی نہیں ہے، تو پھر یو آر ناٹ آن دا رائٹ پاتھ. یو ڈڈ ناٹ گیٹ ہدایت ایٹ آل. پوری کتاب پڑھنے کے باوجود، پوری کتاب یاد کرنے کے باوجود. تو اس لیے یہ ہدایت پانے کے لیے، کیونکہ قرآن پڑھ بھی رہے انسان، تقوی پیدا کریں گے تو ہدایت ہوگی. اور یہ تقوی کے لیے سب سے پہلے غیب پر ایمان، نمازوں کا قائم کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا خرچ کرنا. کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا خرچ کرنا؟ بیسیکلی دل بڑا ہونا ہے. بیسیکلی دل بڑا ہونا ہے، دل میں تنگی نہیں ہونا ہے. اور رزق دیا، اچھا، اور ایک چیز ایکنالجمنٹ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں حاصل کر لی، میں اچیو کر لی یا کر لیا، میرا نام ہونا چاہیے. یہ متقی انسان کی صفت نہیں ہے. یہ میں اچیو نہیں کی، میں حاصل نہیں کی، میں تو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیے. یہ متقی کی صفت ہے. پھر اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی دل بڑا ہونا، لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا. پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ ایمان، یعنی قرآن اور احادیث پر ایمان اینڈ عمل. پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، کسی نبی کو ریجیکٹ نہیں کرنا، تمام انبیاء اکرام کے اوپر ایمان ہونا، اور آخرت پر یقین کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکشن میں یہ کر دوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کیا کریں گے آخرت میں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہوں گی یا نہیں ہوں گی. کسی سے بات کرتے وقت گھر میں ہی آپ لے لیجئے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ماں باپ سے کیسے پیش آ رہی ہوں، میں شوہر سے کیسے پیش آ رہی ہوں، میں بچوں سے کیسے پیش آ رہی ہوں، میں یہ کروں گی تو اس کا کیا ہوگا، میں وہ کروں گی تو اس کا، میں آخرت میں اس کا کیا ہوگا. آخرت جیسے آپ دیکھیے جب ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، ایک ایک سینٹنس میں مارکنگ سکیم ہوتی ہے. یہ سینٹنس جو ہے ایسے لکھیں گے تو اتنے مارکس، ایسے لکھیں گے تو اتنے مارکس. میتھس کا پیپر جب سالو کرتے ہیں تو سٹیپس میں فارمولا لکھیں گے تو اتنے مارکس، نہیں لکھیں گے تو اتنے مارکس، اس کا پریزنٹیشن کے اتنے مارکس. کیا کبھی ہم اتنی گہرائی سے اپنے عمل کے بارے میں سوچیں کہ میں ایسا کروں گی تو اس کے کتنے مارکس ہوں گے، میں ایسا کروں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے کیا کریں گے، میں ایسا کروں گی تو آخرت میں اس کا کیا رزلٹ ہوگا. بات چیت میں، لین دین میں، کھانے پینے میں آگے آگے احکامات آئیں گے انشاءاللہ. پوری قرآن پڑھتے پڑھتے ساری چیزیں کور ہوگی انشاءاللہ. آر وی ریئلی آخرت اورینٹڈ اور ناٹ؟ پھر یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کتنا واسطے ہم لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا صرف پڑھ لینا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ایکنالج کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ قرآن اور احادیث پہ عمل کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے متعلقین کو ان لوگوں میں شامل کر دے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. ہم کامیابی کا کیا ڈیفینیشن، ہمارے لیے کامیابی کا کیا ڈیفینیشن ہے، سوچئے، لکھیے. ٹھیک ہے، اب آپ قرآن کے طالب علم ہو گئے ہیں. آپ کے ڈیفینیشنز، آپ کے پریورٹیز، آپ کا پرسپیکٹو چینج ہونا چاہیے. ڈیفینیشن لکھیے آپ کہ میرے لیے کامیابی کا کیا ڈیفینیشن تھا یہ آیت پڑھنے سے پہلے. ٹو بی سکسیسفل in life, to achieve a degree, to achieve a position,
کوئی ڈگری حاصل کرنا، کوئی پوزیشن حاصل کرنا، کوئی جاب حاصل کرنا، فلاں مال حاصل کرنا، فلاں جگہ تک پہنچنا یا فلاں چیز اچیو کرنا، یہ تھا. ناؤ یو آر انڈرسٹینڈنگ قرآن. میں نہیں بول رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں سکسیسفل ہونے کا کیا ڈیفینیشن ہے. سکسیسفل ہونے کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہدایت پا لیا وہ سکسیسفل انسان ہے. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں مال، پیسہ، رتبہ، پوزیشن، ایون ریچسٹ اینڈ ٹاپ موسٹ کنٹری کا پریسیڈنٹ کیوں نہ بن جائے، وہ کامیاب نہیں ہے آخرت میں، بیکاز دس دنیا از ٹیمپرری. اور یہ دنیا میں اگر چھوٹی سی پوزیشن بھی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں اگر کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی اور یہ ہدایت کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم سے نجات دلانے والی ہے. اب آپ سوچئے کہ جہنم کی آگ جس کی انٹینسٹی آگے ہم پڑھیں گے کتنی انٹینس آگ ہوگی، وہ جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوگی، وہ آگ سے بچ جانا، وہ آگ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا، اس سے بچ جانا وہ اصل کامیابی ہے. جنت میں انٹری ہو جانا جس کا دنیا سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایک اور لیکچر ہے دیکھیے، جنت کی سیر، جنت کو کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ بھی سنیے آپ لوگ. تو جنت کیا چیز ہے پتہ چلے گا. وہ لیکچر ضرور سنیے گا آپ لوگ، کیونکہ وہ سننے سے جنت میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو جنت میں انٹری ہو جانا وہ اصل کامیابی ہے، کیونکہ جنت کا دنیا کا جنت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، حقیر ہے دنیا. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لینا وہ اصل کامیابی ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، جو ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اندر متقیوں کے صفات پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کر دے، ہمارے اندر یہ مومنوں والے، متقیوں والے، ہدایت پر رہنے والے لوگوں کے صفات پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.